یہ چینل کسی بھی غیر قانونی کام کو فروغ یا حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اس چینل کی طرف سے فراہم کردہ تمام معلومات صرف تعلیمی مقصد کے لیے ہیں۔ ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ فیس بک اور انسٹاگرام کی دنیا بہت جعلی ہے، دکھائی دیتا ہے کچھ اور ہوتا کچھ اور ہے۔ ہم اکثر دوستوں، رشتہ داروں یا سیلیبریٹیز کو سوشل میڈیا پر سٹاک کرتے ہیں۔ دیکھو تو صحیح، ثانیہ کے منگیتر نے اسے 2 کیرٹ ڈائمنڈ کی انگوٹھی پہنائی ہے، کتنا پیار کرتا ہے وہ اسے۔ واو، عادی نے نئی لیکسس خریدی ہے، بہت پیسہ آ گیا اس کے پاس۔ شرما جی اپنی فیملی کے ساتھ باربیڈوس گئے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے ہیں وہ لوگ۔ وہ دیکھو ان کے بچے کتنے پیارے، کتنے کیوٹ، کتنے تمیزدار ہیں، کبھی ماں باپ کو تنگ نہیں کرتے۔ سوشل میڈیا پر ہر کوئی خوش نظر آتا ہے، سب کول ہیں، سب کی کمال کی زندگی ہوتی ہے، لیکن جب سارے کیمرے بند ہو جاتے ہیں، پبلک کی نظریں ہٹ جاتی ہیں۔ کون کتنا خوش ہے، کون صرف خوشی کا ناٹک کر رہا ہے۔ آج کا سچا واقعہ 2 ڈاکٹرز کے بارے میں ہے۔ دنیا کے سامنے وہ بادشاہ اور اس کی ملکہ تھے، اصلیت کچھ اور تھی۔ یہ ہے ڈاکٹر ایلینا فرک اور ڈاکٹر محمد شام جی کی کہانی۔ ایلینا فرک اپنے والدین کے لیے میریکل بیبی تھی۔ باپ جو فرک اور ماں اینا فرک سن 1965 میں کرویشیا سے امیگریٹ کر کے کینیڈا آئے تھے اور صوبے آنٹیریو کے شہر ونزر میں انہوں نے اپنا گھر بنایا۔ میاں بیوی دونوں کرائسلر اور جنرل موٹرز کے لیے کام کرتے تھے۔ سن 1970 میں ان کی سب سے بڑی بیٹی کیرولینا کی پیدائش کے بعد اینا کو 2 مس کیریجز کا غم اور تکلیف سہنی پڑی۔ ڈاکٹروں نے اینا کو بتایا کہ ممکن ہے کہ وہ کبھی دوسرے بچے کو پیدا نہیں کر سکے گی۔ جب ایلینا 17 اگست 1976 میں پیدا ہوئی تو فرک فیملی کے لیے یہ ایک چھوٹا سا معجزہ تھا۔ ایلینا بچپن سے ہی بہت ذہین اور سمجھدار تھی۔ وقت سے پہلے ہی وہ موٹی موٹی کتابیں پڑھنے لگی تھی۔ جب سے ایلینا سینٹ این ہائی اسکول میں پڑھ رہی تھی، جب ہی سے سب نے اس کی اوور اچیور فطرت کو پہچان لیا تھا۔ آپ کے بچپن میں بھی ایسا کوئی پڑھاکو بچہ ہوگا جو ٹیچر سے ایکسٹرا ہوم ورک مانگ کر لیتا ہوگا، یا آپ کی کوئی کزن جس کی تعریفیں کر کے دادا دادی، خالہ، امی اور ابو نے آپ کی ناک میں دم کر دیا ہوگا۔ ایلینا A+ اسٹوڈنٹ تھی، اس نے ہر مضمون میں مہارت حاصل کی ہوئی تھی۔ اسے شاعری کا بھی بہت شوق تھا۔ ڈانسنگ، پینٹنگ اور میراتھن رننگ اس کی ہابیز تھیں۔ 16 سال کی عمر میں والدین نے اسے گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران اپنے ساتھ پارٹ ٹائم نوکری پر لگایا۔ آٹو لائن میں کھڑے ہو کر ٹارچنگ گن کے ساتھ دن بھر کام کرنا کوئی آسان بات نہیں۔ ایلینا نے ماں کو کہا، میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کی نوکری اتنی سخت مشکل ہے۔ ایلینا اسی وقت عہد کرتی ہے کہ وہ پڑھ لکھ کر کچھ بڑی چیز بنے گی، ماں باپ کو جلد سے جلد ریٹائرمنٹ لینے میں مدد کرے گی۔ گریڈ 10 میں ایلینا کی پہلی محبت میتھیو رینالڈ اس کی زندگی میں آیا، اور اس دن سے ایلینا اور میتھیو ایک دوسرے سے چپکے رہے۔ سب کچھ مل کر کرتے تھے، اسکول کی پڑھائی، ایکسرسائز اور سپورٹس، میوزک کے کانسرٹس میں شرکت۔ ان کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے جب سن 1999 میں ایلینا ونزر سے تقریباً 9 گھنٹے دور یونیورسٹی آف آٹوا کے میڈیکل اسکول میں داخلہ لیتی ہے۔ سن 2003 میں ایلینا ایک رات آٹوا ہاسپٹل کے ریکریشن روم میں پول کھیل رہی تھی کہ محمد شام جی عرف مو نامی نیورو سرجری کا ریزیڈنٹ ڈاکٹر اس سے بات چیت کرتا ہے۔ مو ایک اسماعیلی مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن وہ بالکل بھی مذہبی نہیں تھا۔ شراب پینا، گرل فرینڈ کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں رہنا اس کے لیے عام بات تھی۔
مو کا باپ ڈاکٹر فرید شامجی مشہور سرجن تھا جس کے نام سے یونیورسٹی آف آٹوا کے ڈپارٹمنٹ آف سرجری میں ایک ایوارڈ بھی قائم تھا۔ محمد شامجی کی ماں ایک سائیکائٹرسٹ تھی۔ شامجی خاندان کا آٹوا شہر میں ساؤتھ ایشین برادری اور میڈیکل فیلڈ کے لوگوں میں بہت چرچا تھا۔ محمد شامجی نے ییل یونیورسٹی سے آرگینک کیمسٹری میں ماسٹرز حاصل کرنے کے بعد کوئنز میڈیکل اسکول سے ڈسٹنکشن حاصل کی۔ ایلینا اور محمد بہت مختلف مزاج کے مالک تھے۔ وہ بہت شرمیلا تھا، خاموش اور ریزروڈ رہتا تھا، اکثر اپنی سوچوں میں گم رہتا تھا۔ کچھ دیر تک پول کھیلنے کے بعد وہ دونوں پاس کے بار جاتے ہیں۔ چند ملاقاتوں کے بعد ہی ایلینا نے اپنی دوستوں سے کہا، یہی وہ آدمی ہے جس کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ لیکن یہ پیار کا دورہ مو کو بالکل نہیں پڑا تھا۔ وہ ایلینا کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے دوسری عورتوں سے بھی ملتا جلتا تھا۔ کہاں ایلینا اسے بے شمار تحفے دیتی تھی، برتھ ڈے پر مہنگے گولف کلبس بھی خرید کے دیے اور ہر وقت اس کی پسند کا خیال رکھتی تھی۔ اس کے بدلے میں مو اس کی طرف لاپرواہی کا اظہار کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ ایلینا کے میڈیکل اسکول کی گریجویشن پر بھی نہیں گیا، بیماری کا بہانہ کر کے۔ بعد میں ایلینا کو پتہ چلا کہ وہ اس دن دوستوں کے ساتھ گھومنے نکلا تھا۔ ایلینا نے ڈیٹنگ کے پہلے سال میں ہی 2 بار مو کے ساتھ رشتہ توڑ دیا تھا، لیکن دونوں دفعہ مو نے منت سماجت کی اور ایلینا کا دل پگھل گیا۔ ایلینا کے دوست سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ مو کو بار بار کیوں معاف کر دیتی تھی۔ 11 اپریل 2004 ایلینا مو کو ایسٹر کی چھٹی پر اپنے والدین سے ملنے ونڈزر لے جاتی ہے۔ جو اور اینا فرک اپنی بیٹی کے نئے بوائے فرینڈ سے مل کر متاثر نہیں ہوئے۔ انہیں مو بہت روکھا، اینٹی سوشل اور الگ تھلگ رہنے والا لگا۔ وہ ان کی بات چیت میں حصہ نہیں لیتا تھا اور جب سب مل کر ٹی وی پر مووی دیکھنے بیٹھے، مو اٹھ کر باہر چلا گیا۔ جو نے بیٹی سے کہا، تمہیں اس سوکھے پتلے مغرور آدمی میں کیا نظر آیا؟ 3 دن کی مختصر چھٹیوں میں کئی بار اینا نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ شاید ایلینا اپنی ذاتی مسائل بتا کر ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، تو ہر وقت اس نے ماں سے کہا، چھوٹی موٹی نوک جھوک ہر کسی کپل میں ہوتی رہتی ہے، میں ٹھیک ہوں۔ چند ہفتے بعد ایلینا مو کو بتاتی ہے کہ وہ پریگننٹ ہے، جس بات سے مو بہت ناخوش ہوا۔ اسے ڈر تھا کہ اس کے والدین شادی کیے بغیر ناجائز اولاد کا سن کر خوب ناراض ہوں گے۔ ساتھ میں وہ انہیں یہ بھی بتانے سے ڈرتا تھا کہ وہ ایک کرسچن عورت سے شادی کا ارادہ رکھتا تھا۔ بالآخر مو اور ایلینا شادی کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، بھلے دونوں خاندان اس رشتے کے لیے مشکل سے راضی ہوئے۔ ایلینا اور محمد اپنے اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے 2 تقریبات کا انتظام کرتے ہیں۔ 1 سپتمبر 2004 کو آٹوا میں اسماعیلی شادی طے پائی۔ ایلینا 5 مہینے پریگننٹ تھی، لیکن لہنگے اور دوپٹے سے اس کا پیٹ چھپ گیا۔ ایلینا کے ہاتھوں میں مہندی لگی تھی، جس کی وجہ سے اس کی کرسچن ماں نے اختلاف کیا۔ شادی کی ریسیپشن میں ایلینا اور مو کے خاندانوں دوستوں کے درمیان بہت بڑا کلاس کا فرق نظر آیا۔ ایلینا کے مہمان مزدور طبقے کے تھے، بلو کالر ورکرز اس کے والدین کی طرح، جبکہ مو کے مہمان مالدار، معزز بزنس مین، ڈاکٹرز اور میڈیکل کمیونٹی کے ممبران تھے۔ دوسری شادی کی تقریب ونڈزر کے سینٹ فرانسس آف اسیسی چرچ میں طے پائی۔ 300 سے زیادہ مہمان وہاں موجود تھے۔ ایلینا نے سفید گاؤن پہنا تھا اور ماں کے کہنے پر اس نے مہندی کو چھپانے کے لیے لمبے دستانے پہن رکھے تھے۔ شادی کی ریسیپشن ونڈزر کے سیزر ہوٹل میں رکھی گئی۔ شادی ہوتے ہی ایلینا اور محمد شامجی نے اپنا گھر کینیڈا کے دارالحکومت آٹوا میں بنایا۔ ایلینا نے فیملی میڈیسن کی ریزیڈنسی آٹوا ہاسپٹل میں شروع کی۔ مو نے نیورو سرجری میں اپنی ترقی جاری رکھی۔ جنوری 2005 میں ان کی بیٹی یاسمین دنیا میں آئی۔ ایلینا بچی کی پیدائش سے بہت خوش تھی۔ مو
گھر پر بہت کم وقت گزارتا تھا. اسے ڈاکٹری کا جنون تھا. ایلینا اب محمد کو 2 سال سے جانتی تھی اور اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ محمد کو غصہ بہت جلدی آ جاتا تھا. لیکن ایلینا کی بھی عزت نفس تھی اور وہ دوسروں سے اپنا غم اکثر چھپاتی تھی. مو اس کا مذاق اڑاتا تھا، وزن بڑھنے پر اس پر طنز کرتا تھا. ایلینا جب کھانا پکاتی تھی وہ کھانے کی پلیٹ دور ڈھکیل کر کہتا تھا، یہ کیا کچرا ہے. مارچ 2005 محمد کو نارتھ کیرولائنا کی ڈیوک یونیورسٹی میں بایو میڈیکل انجینئرنگ کی PhD کا پروگرام میں داخلہ ملتا ہے اور میاں بیوی دونوں پڑھائی کے لیے امریکہ منتقل ہو جاتے ہیں. مئی 2005 ایلینا اور محمد کا رشتہ پرتشدد ہو گیا. بحث اور جھگڑے کے دوران مو نے ایلینا کو جھنجھوڑا اور اتنی زور کا تھپڑ مارا کہ اس کا ہونٹ پھٹ گیا. ایلینا بچی کو لے کر ایک دوست کے اپارٹمنٹ میں پناہ لیتی ہے. ایلینا کے والدین ونڈزر سے فلائٹ لے کر مدد کے لیے آتے ہیں. 3 دن تک مو ایلینا کو مسلسل فون کرتا ہے، اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. پولیس کے ملوث ہونے سے یہ ایک گھریلو تشدد یعنی ڈومیسٹک وائلنس کا کیس بن جاتا ہے. مو کو 3 مجرمانہ الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. 1 ایلینا کے اوپر حملے کا جرم اور 2 جسمانی نقصان کی دھمکیاں. یہ پولیس رپورٹ محمد شامجی کی کیریئر کے لیے بہت خطرناک تھی. اگر اس کا کرمنل ریکارڈ بن جاتا تو وہ آسانی سے کینیڈا اور امریکہ کے درمیان سفر نہیں کر سکتا تھا. اس کا ڈاکٹری کا لائسنس بھی چھینا جا سکتا تھا. 27 جولائی 2005 کو مقدمہ کورٹ میں پیش ہونے سے پہلے ہی ایلینا اپنا کیس واپس لے لیتی ہے کیونکہ مو نے اسے بھلا پسلا کر سب معاف کروا لیا تھا. ایلینا کی فیملی اور اس کے دوست اس بات پر بہت حیرت کرتے ہیں. وہ خود ایک ذہین تعلیم یافتہ ڈاکٹر تھی، مالی طور پر خود مختار تھی اور تو اور اس کے پاس اپنے والدین کا پورا سپورٹ تھا. دیکھا جائے تو اسے محمد شامجی کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ڈومیسٹک ابیوز میں ملوث لوگ چاہے غریب ہوں یا مالدار، جاہل ہوں یا پڑھے لکھے، وہ بہت بری طرح سے اپنے ابیوزر کے جال میں پھنسے ہوتے ہیں. ایلینا نے اپنے خیر خواہوں کو تسلی دی، کہا میں اس سے محبت کرتی ہوں، مجھے یقین ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بدل جائے گا. ان کی زندگی ایک روٹین میں چلنے لگی. صبح سویرے میاں بیوی میراتھن رننگ کی تیاری میں بھاگنے نکلتے تھے. ناشتے کے بعد ایلینا یاسمین کو ڈے کیئر میں چھوڑتی تھی، پھر وہ محمد کو اس کی یونیورسٹی پر ڈراپ کرتی تھی اور خود بھی اپنی یونیورسٹی جاتی تھی. مو اپنے ڈپارٹمنٹ کا سٹار تھا. 5 سال کا PhD وہ 3.5 سال میں کر رہا تھا. ایلینا کو ایک تگڑی اسکالرشپ ملی تھی جس سے اس کی تقریباً ساری پڑھائی کی فیس ادا ہو جاتی تھی. ایلینا بھی اپنے ڈپارٹمنٹ میں ذہین اور ایکسپرٹ مانی جاتی تھی. روز کلاس کے بعد وہ مو اور بیبی یاسمین کو گھر لاتی تھی اور فوراً رات کے کھانے کی تیاری میں لگ جاتی تھی. 5 نومبر 2007 ان کی فیملی میں اضافہ ہوتا ہے. بیٹی کا نام فائزہ رکھتے ہیں. دونوں بچیوں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے ایلینا اپنی کیریئر پر بھی دھیان دیتی ہے اور گھر کا ہر کام کرتی ہے. گروسری شاپنگ سے لے کر لائٹ بلب بدلنا، کھانا پکانا. کیونکہ مو کو گاڑی چلانا پسند نہیں تھا، ایلینا شوہر کو پک اینڈ ڈراپ بھی کرتی ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مو اور بھی کنٹرولنگ ہوتا جا رہا تھا. جب ایلینا باہر جاتی تھی تو وہ اسے بار بار فون کرتا تھا، یہ جاننے کے لیے کہ وہ کس کے ساتھ ہے اور کیا کر رہی ہے. سن 2009 میں جب مو نے PhD کی ڈگری حاصل کر لی، وہ کینیڈا واپس آ جاتے ہیں اور گھر آٹوا ہاسپٹل کے قریب خریدتے ہیں. ایلینا اپنی کلینک کھول لیتی ہے اور مو نیورو سرجری کی ٹریننگ جاری رکھتا ہے. یہ وہ وقت تھا جب شامجی فیملی نے سوشل میڈیا پر اپنی پیاری شخصیت بنا کر پبلک کو پیش کی. انہوں نے خود کو ایک کامیاب محبت کرنے والے جوڑے کے طور پر دکھایا جو ڈاکٹری کے ساتھ فٹنس میں بھی آگے تھے. وہ خوبصورت بچوں کے والدین تھے، ٹریولنگ کے شوقین، عالی شان گھر اور مہنگی گاڑیوں کے مالک. سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس مو کنٹرول کرتا تھا. فیس بک پر کوئی تصویر لگانے سے پہلے ایلینا کو مو کی اجازت لینی پڑتی تھی. ایلینا نے اپنی ایک دوست سے کہا تھا،
یہ فیس بک نہیں ہے، یہ فیک بک ہے، سب نقلی ہے، یہاں جھوٹ اور صرف جھوٹ بیچا جاتا ہے۔ مو ایلینا اور بچیوں کو بے شمار پابندیوں کے ساتھ کنٹرول کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایلینا اخبار گلوب اینڈ میل کی ڈیلیوری گھر پر لگوانا چاہتی تھی، لیکن مو نے صاف انکار کر دیا۔ وہ بچیوں کی بھی دوستی توڑوا دیتا تھا اگر دوست کے والدین اس کے سٹینڈرڈ پر نہیں اترتے تھے۔ مو ایلینا کو مسلسل ٹوکتا تھا، بچیوں کی پرورش پر تنقید کرتا تھا، ایلینا کو یوز لیس اور سٹوپڈ کہتا تھا۔ تمہیں شروع میں ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا، تمہارے بغیر آج میں کہاں پہنچا ہوتا۔ سن 2011 شہر کیلگری میں اسپائنل سرجری کی ٹریننگ حاصل کرتے ہوئے محمد شامجی کا افیئر ایک لوکل ڈاکٹر کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ جب ایلینا کے ہاتھ ان کی ای میلز اور تصویریں لگتی ہیں تو وہ مو سے اس چکر کے بارے میں پوچھتی ہے۔ مو انکار نہیں کرتا ہے، صاف کہتا ہے ہاں افیئر تھا، اب ختم ہو گیا ہے۔ یہ سن کر ایلینا کا دل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وہ پھر بھی دوستوں کا کہنا نہیں مانتی ہے، مو کا ساتھ نہیں چھوڑتی ہے۔ مو اپنے کیے پر افسوس ظاہر کرتا ہے اور ایلینا اسے معاف کر دیتی ہے۔ چند مہینے بعد مو کو ٹورنٹو ویسٹرن ہاسپٹل کی نیورو سرجیکل ٹیم میں جگہ ملتی ہے اور شامجی فیملی ٹورانٹو منتقل ہو جاتی ہے۔ نارتھ یارک کے علاقے میں وہ $1.5 ملین کا گھر خریدتے ہیں۔ ایلینا گھر کے قریب ایک کلینک میں کام شروع کرتی ہے۔ چند مہینوں بعد مو ایلینا سے کہتا ہے گھر میں 4 بیڈ رومز ہیں، ایک خالی پڑا ہے، ہم ایک بچہ اور کیوں نہ پیدا کر دیں، مجھے بیٹا چاہیے اس دفعہ۔ ایلینا اس بات سے اتفاق کرتی ہے کیونکہ وہ سوچتی ہے یہ اگلا بچہ ان کی فیملی کو مکمل کر دے گا، اس خوشی کے ساتھ وہ اپنے رشتے کو پکا کر سکیں گے۔ اکتوبر 2013 میں ان کا بیٹا ماریوس پیدا ہوتا ہے۔ بچہ اب چند مہینے کا ہی تھا کہ ایلینا کلینک کی ڈیوٹی واپس شروع کرتی ہے۔ بچیاں اچھے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتی ہیں، مو ہسپتال میں مصروف ہو جاتا ہے۔ سن 2015 میں ایلینا کلینک کی نوکری چھوڑ کر اسکاربرو ہاسپٹل میں ایک اچھی پوزیشن حاصل کرتی ہے۔ جیسے جیسے ایلینا کی ترقی ہوتی گئی ویسے محمد کا رویہ مزید بگڑتا گیا۔ مارچ 2016 شامجی فیملی بچوں کو لے کر اسکی ٹرپ پر جاتے ہیں۔ اسی رات مو اپنی ساس اینا فرک کو فون کر کے بتاتا ہے کہ ایلینا کا ہاتھ بری طرح سے کٹ گیا ہے اور اسے آپریشن تھیٹر میں لے جایا جا رہا ہے۔ اگلے دن ایلینا نے ماں باپ سے کہا میں نے غلطی سے کانچ کا گلاس کچن کاؤنٹر پر زور سے رکھا تھا، گلاس ٹوٹ گیا اور ہاتھ کٹ گیا۔ کسی ایک دوست کو کہا سبزیاں کاٹ رہی تھی تو چھری تیز ہونے کی وجہ سے ہاتھ کٹ گیا۔ ہسپتال کے ایک کلیگ کو کہا برتن دھوتے ہوئے ایک گلاس ٹوٹ گیا تھا جس سے ہاتھ کٹ گیا۔ ایک حادثے کی 3 مختلف وجوہات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایلینا ہاتھ کٹنے کی صحیح وجہ نہیں بتا رہی تھی۔ چند ماہ بعد ایلینا کی ماں نے غور کیا کہ ایلینا کی گردن پر نیلے پیلے نشان تھے۔ ایلینا بہانہ بناتی ہے کہ جم میں ایکسرسائز کے دوران اسے یہ چوٹ آئی ہے، لیکن ایک سہیلی کو ایلینا سچ بتاتی ہے، کہتی ہے کہ مو سے کسی بات پر بحث ہو رہی تھی اور اس نے طیش میں آ کر اس کا گلا دبا دیا۔ ایلینا اپنی ماں سے روزانہ بات کرتی تھی، لیکن اس واقعے کے بعد اینا نے اپنی بیٹی سے دن میں 2 وقت صبح اور شام فون پر رابطہ رکھا کیونکہ وہ بیٹی کے لیے پریشان رہنے لگی تھی۔ سن 2016 اپنے فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹس پر ایلینا اور مو وہی خوشحال گھرانے کی پکچرز دیکھنے والوں کو ظاہر کرتے ہیں، جوجitsu کی کلاسیں لینا شروع کرتے ہیں اور تصویریں سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں، بیٹیوں کی کامیابی کی، ہوٹل میں وائننگ اور ڈائننگ کی، کلبز اور پارٹیز کی، مسکراتے ہوئے دنیا بھر کے ٹریول کی۔ دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ ان 2 کامیاب ڈاکٹرز کی شادی آئیڈیل کے مطابق ہے، مگر کہانی کچھ اور تھی۔ ایلینا کو پھر محسوس ہونے لگا تھا کہ مو اسے کسی دوسری کولیگ کے ساتھ پھر چیٹ کر رہا ہے۔ اس شبے کے بارے میں ایلینا اپنی دوستوں کو بتاتی ہے تو وہ مذاق سے کہتی ہیں تم بھی کوئی افیئر چلا لو،
کیا حرج ہے۔ شادی کے 12 سال گزر گئے تھے، لیکن ایلینا کی لاکھ کوششوں کے باوجود مو کا برتاؤ صحیح نہیں تھا۔ ایلینا سنجیدگی سے طلاق لینے پر غور کر رہی تھی اور ایک دن مو سے ڈیورس کا ذکر بھی کرتی ہے۔ مو اس کے پاؤں پڑتا ہے، پھول کے گلدستے اور چاکلیٹ باکس ایلینا کے ہسپتال بھجواتا ہے، کہتا ہے مجھے کچھ ٹائم اور دو، میں ایک اچھا شوہر اور اچھا باپ ثابت ہوں گا۔ چند دن کی تبدیلی کے بعد پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا، لڑائی جھگڑا اور مار پیٹ۔ اس دوران ایلینا کی ملاقات ایک ہینڈسم ڈاکٹر سے ہوتی ہے۔ ان دونوں کی پرسنالٹیز ملتی جلتی تھیں۔ وہ آدمی ایلینا سے عزت اور رحم دلی سے بات چیت کرتا تھا۔ اس نئے شخص سے ملنے کے بعد بالآخر ایلینا کو احساس ہوا کہ اس کی زندگی میں کس چیز کی کمی تھی۔ ایک ساتھی کی کمی تھی جو پیار اور احترام سے اس کا ہمسفر بنے۔ نومبر 2016 ایلینا ڈیورس لائر کے آفس جاتی ہے۔ اس بات کی خبر وہ محمد شامجی کو نہیں لگنے دیتی ہے۔ دنیا میں بہت کم مائیں ہوں گی جو اپنی بیٹی کی طلاق کا سن کر خوش ہوتی ہوں گی، لیکن اینا نے اس خبر کو سن کر تالیاں بجائیں، کیونکہ آخرکار اس کی بیٹی اپنے اور اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا فیصلہ کر رہی تھی۔ اینا ایلینا سے کہتی ہے اگر تم چاہو ہم آ جاتے ہیں، ونزر زیادہ دور نہیں، تم مو کے ساتھ اکیلے مت رہو۔ ایلینا نے ماں کو تسلی دی اور کہا مو کو اپنی کیریئر بہت عزیز ہے، وہ اپنا ریکارڈ خراب کرنا نہیں چاہے گا، مجھ پر اب ہاتھ اٹھایا تو میں پولیس کو فون کر دوں گی۔ 28 نومبر 2016 محمد شامجی کو ڈیورس کے کاغذات گھر پر ڈیلیوری کیے جاتے ہیں۔ ایلینا کے وکیل نے ڈاکیومنٹس کے ساتھ مو کو لکھا تھا، ایلینا چاہتی ہے کہ تمام مسائل خوش اسلوبی سے تیزی سے حل کیے جائیں۔ ایلینا اپنا بستر اور اپنی چیزیں گھر کے بیسمنٹ میں لے جاتی ہے، بچوں کے خاطر وہ گھر نہیں چھوڑتی ہے۔ 30 نومبر 2016 بدھ کی رات تھی۔ اینا ایلینا کو فون کرتی ہے۔ ایلینا کہتی ہے کہ وہ میریس کو نہلا رہی ہے اور بعد میں کال کرے گی۔ اینا اس سے محتاط رہنے کا کہتی ہے، جس پر ایلینا کا جواب ہوتا ہے فکر مت کریں، وہ کوئی بیوقوفی نہیں کرے گا، میں ٹھیک ہوں۔ اس رات ایلینا ماں کو واپس فون نہیں کرتی ہے۔ اس رات ایلینا کے سیل فون پر صرف 611 ڈائل کیا گیا تھا۔ ڈیٹیکٹیوز نے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ وہ 911 ڈائل کرنا چاہ رہی تھی۔ 1 دسمبر 2016 اینا اور جو فرک بیٹی کے گھر اور اس کے سیل فون پر کئی بار فون کرتے ہیں، لیکن اس سے رابطہ نہیں ہوتا ہے۔ آخرکار محمد کو فون کر کے وہ ایلینا کی خیریت پوچھتے ہیں۔ مو کہتا ہے کل رات اس نے اپنا سوٹ کیس پیک کیا اور وہ اپنے لور کے پاس چلی گئی ہے۔ تینوں بچے اس وقت سو رہے تھے تو اس نے انہیں یہیں چھوڑ دیا۔ ایلینا کے والدین کو اس بات پر حیرت ہوئی۔ انہوں نے ایلینا کی پڑوسن اور اچھی دوست ڈاکٹر ایلیسن کافمن کو فون کیا اور ایلیسن کو تفتیش کرنے کا کہا۔ ایلیسن شامجی فیملی کے گراج میں جھانکتی ہے اور کھڑکی سے اسے ایلینا کی ہونڈا پائلٹ گاڑی گراج میں کھڑی نظر آتی ہے۔ یہ سنتے ہی اینا پولیس کو فون کرتی ہے اور اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ لکھواتی ہے۔ اپنا بیگ پیک کر کے اینا اور جو رات میں گاڑی کا سفر ونزر سے ٹورنٹو تک کرتے ہیں۔ اس دوران پولیس افسران محمد شامجی کے گھر جا کر اس سے پوچھ گچھ کرتے ہیں۔ مو کہتا ہے یہ دیکھیں، یہ ایلینا کے بوائے فرینڈ کا نام ہے، اس کا ایڈریس ہے، اس کا فون نمبر ہے، اس سے جا کر پوچھیں، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ ایلینا کے ڈاکٹر دوست کو تھانے بلایا جاتا ہے، لیکن چند ہی منٹ بعد وہ رہا کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس زبردست ایلیبائی تھا۔ وہ 18 گھنٹے سے ہسپتال میں ڈیوٹی دے رہا تھا۔ اس کی ہسپتال میں موجودگی کے کئی گواہ تھے۔ 2 دسمبر صبح کے 5 بجے ایلینا کے والدین اس کے گھر پہنچتے ہیں۔ کیونکہ انہیں دروازے کا سیکیورٹی کوڈ یاد تھا، وہ دونوں گھر میں خود داخل ہو جاتے ہیں۔ غور کرتے ہیں کہ پہلی منزل کے 2 خالین غائب ہیں۔ اینا سنک میں جمے ہوئے برتن دھوتی ہے اور بچوں کے ناشتے کی تیاری کرتی ہے۔ اسے مو کی آواز آتی ہے۔ وہ دوسری منزل کے بیڈ روم میں کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ دونوں بچیاں اپنے اپنے کمروں سے نکلتی ہیں، سیڑھیاں اتر کر کچن میں آ کر ڈائننگ ٹیبل پر سر جھکائے بیٹھ جاتی ہیں۔
نانی انہیں کریپس بنا کر دیتی ہے اور وہ خاموشی سے کھاتی ہیں۔ محمد تھوڑی دیر بعد کچن میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے، او تم لوگ ہو، تم لوگ ہی ہو جنہوں نے پولیس کو فالتو میں اس معاملے میں ملوث کر دیا ہے۔ پھر وہ ساس کے ہاتھوں بنایا ناشتہ کھاتا ہے اور ہسپتال کا رخ کرتا ہے۔ ہسپتال پہنچ کر وہ ڈیورس لائر کے آفس فون کرتا ہے۔ کیونکہ آفس اتنے سویرے کھلا نہیں تھا، مو آنسرنگ مشین پر اپنا میسج چھوڑتا ہے، میری بیوی ڈیورس چاہتی ہے، میرے پاس جو کچھ ہے اس کا آدھا اسے دے دوں گا، یہ میرا نام ہے، مجھے کال کریں۔ 2 دسمبر 2016 دوپہر 3 بجے کے قریب پولیس افسران شامجی گھر پر دستک دیتے ہیں۔ اینا اور جو فرک کو بٹھا کر انتہائی دردناک خبر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پچھلے دن 1 دسمبر 2016 کو ایک آف ڈیوٹی فائرمین ٹورانٹو سے 21 میل دور شہر کلائنبرگ میں اپنے کتے کے ساتھ واک پر نکلا تھا کہ اس نے پل سے نیچے ہمبر ریور میں ایک سوٹ کیس پانی کے کنارے دیکھا۔ کیونکہ اسے یہ بات مشکوک لگی تو اس نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ پولیس افسران نے جب سوٹ کیس کھولا تو اس میں ایک عورت کی لاش ٹھسی ہوئی تھی۔ عورت کا چہرہ زخموں سے، سوجن سے اتنا بگڑا ہوا تھا کہ شناخت مشکل تھی، لیکن سوٹ کیس پر ایئرپورٹ کا ٹیگ ابھی بھی لگا تھا جس پر نام ایلینا لکھا تھا۔ ڈیٹیکٹیوز اینا اور جو سے کہتے ہیں کہ اس لاش کے DNA ریزلٹس آ گئے ہیں، وہ ایلینا کی ہی لاش ہے۔ اینا اور جو کہتے ہیں ہمیں اسے دیکھنا ہے، جب ہی ہمیں یقین ہوگا کہ یہ ہماری ایلینا ہے۔ ڈیٹیکٹیوز پوسٹ مارٹم کے دوران کھینچی ہوئی تصویریں انہیں دکھاتے ہیں۔ اینا کہتی ہے نہیں، یہ کوئی اور ہے، میری ایلینا کے لمبے گولڈن بال ہیں، اس عورت کے بال تو بری طرح سے کٹے ہوئے ہیں، جگہ جگہ سے گنجی ہے۔ اینا تو بیٹی کا یہ حال دیکھ کر مان نہیں رہی تھی، لیکن اس کے باپ نے تصویر دیکھ کر پہچان لیا۔ جو نے روتے ہوئے کہا، یہ ایلینا ہے، میری بیٹی ایلینا ہے۔ ایلینا کے پوسٹ مارٹم سے ظاہر ہوا کہ اسے جسم اور چہرے پر بے شمار چوٹیں آئی تھیں، اس کی پھسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اس کی موت گلا گھونٹنے سے وارد ہوئی تھی۔ محمد شامجی کے خلاف سب سے بڑا ثبوت اس کی بڑی بیٹی تھی۔ 11 سالہ یاسمین ڈیٹیکٹیو سے کہتی ہے کہ اس نے باپ کے ڈر سے شروع کی پوچھ گچھ کے دوران سچ نہیں بولا تھا، لیکن اب وہ اپنا راز بتانے کے لیے تیار تھی۔ یاسمین کہتی ہے کہ 30 نومبر کی رات کو تینوں بچے سو گئے تھے، مگر یاسمین ماں کی چیخیں سن کر ہوشیار ہو گئی تھی۔ ایلینا درد سے چلا رہی تھی اور کیونکہ یاسمین کو مار پیٹ کی آواز آ رہی تھی، وہ خوف کے مارے بستر کے نیچے چھپ گئی۔ کچھ عرصے بعد گھر میں خاموشی چھا گئی۔ یاسمین اپنے بیڈ روم سے نکل کر والدین کے کمرے میں جھانکتی ہے۔ اسے کھڑکی کے قریب بیڈ کے پاس زمین پر بیٹھا ہوا مو نظر آتا ہے۔ یاسمین باپ سے پوچھتی ہے، کیا ہوا ہے؟ مو اس کی آواز سن کر چونک جاتا ہے اور یاسمین کو واپس سو جانے کا حکم دیتا ہے۔ پولیس افسران نے ایلینا کی گمشدگی کے فوراً بعد محمد شامجی کو کئی ڈیٹیکٹیوز کی نگرانی میں رکھا تھا۔ وہ اس کی ہر حرکت نوٹ کر رہے تھے، 24 گھنٹے سرویلنس کر رہے تھے۔ 1 دسمبر کو محمد شامجی اپنے بھائی کو ایئرپورٹ لینے جاتا ہے۔ اس کا بھائی بھی ڈاکٹر تھا اور شہر بوسٹن سے فلائٹ لے کر آ رہا تھا۔ بھائیوں نے یورک ڈیل مال کے قریب ایک ہوٹل روم لیا۔ پھر مو نے اپنے سارے پیسے بینک سے ٹرانسفر کر کے اپنے وکیل کے نام کر دیے۔ اگلے دن ڈیٹیکٹیوز نوٹ کرتے ہیں کہ دونوں شامجی بھائی مسیساگا شہر کے ایک کافی شاپ میں کسی سوٹ بوٹ پہنے ہوئے گورے آدمی سے ملتے ہیں۔ پولیس افسران پہچان لیتے ہیں کہ وہ گورا آدمی مو کا وکیل تھا۔ 2 دسمبر رات کے 8 بجے مو کو ٹورانٹو ہومسائیڈ اسکواڈ کے افسران گرفتار کرتے ہیں۔ مو کی کوٹ کی جیب سے اس کا پاسپورٹ ملتا ہے۔ آخرکار پولیس کا اندیشہ صحیح نکلا۔ انہیں ڈر تھا کہ مو ملک سے فرار ہونے کی کوشش ضرور کرے گا۔ 17 دسمبر 2016 ونزر کی سینٹ فرانسس آف اسیسی چرچ، وہی چرچ جس میں ایلینا اور محمد کی شادی ہوئی تھی،
اس میں 200 کے قریب لوگ ایلینا فرک کے جنازے کے لیے جمع ہوتے ہیں، رشتہ دار عزیزوں کے ساتھ، اس کے کئی ڈاکٹر دوست جو ٹورنٹو سے ونزر کا سفر طے کر کے آتے ہیں۔ ایلینا کے چاہنے والے بے شمار مریض بھی اس دکھ میں شامل ہوئے۔ اینا فرک بیٹی کی یاد میں اس کا پسندیدہ گانا چرچ میں بجواتی ہے، گڈ بائے مائی لو گڈ بائے۔ 9 مئی 2019 ایلینا فرک کے قتل کے تقریباً 2.5 سال بعد محمد شامجی کو عمر قید کی سزا سنائی گئی، لیکن 14 سال کی قید کے بعد وہ پرول مانگنے کا حقدار ہوگا۔ اس سزا کا سن کر ایلینا کے والدین نے کورٹ کے سامنے کھڑے میڈیا کے ممبرز کو اپنے غصے اور مایوسی کا اظہار کیا۔ اینا فرک نے کہا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مو نے ایلینا پر سالوں تک تشدد کیا، ذہنی اور جسمانی اذیت دی اور پھر اسے بے رحمی سے قتل کیا، اس کی لاش کی بے حرمتی کی، اس کے بال کاٹ کر اسے توڑ کر مروڑ کر چھوٹے سے سوٹ کیس میں ڈالا، کچرے کی طرح پل سے پھینک دیا۔ اسے تو کبھی بھی پرول نہیں ملنا چاہیے۔ ایلینا کے تینوں بچے اپنے نانا نانی کے ساتھ ونزر میں رہتے ہیں۔ اینا فرک کا کہنا ہے کہ یاسمین، فائزہ اور میریس اس کے لیے تحفہ ہے۔ ہر ایک بچے میں اینا کو اپنی بیٹی کی جھلک نظر آتی ہے۔ اینا اور جو اکثر بچوں کو لے کر قبرستان جاتے ہیں۔ چھوٹا میریس اپنی ماں کے قبر کے پتھر پر بنائی ہوئی تصویر کو چومتا ہے، I miss you مامی کہتا ہے۔ اینا کا کہنا ہے کہ بچے اپنے باپ کا کبھی ذکر نہیں کرتے ہیں، اسے یاد نہیں کرتے ہیں، اس کا نام بھی نہیں لیتے۔ دوستوں، یہ تھی ایلینا فرک کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ